ویلکم بیک. فیصل صدیقی, آپ مجھے بتائیں, اب یہ دونوں جو کیسز ہیں یہ آئسولیٹڈ کیسز نہیں ہیں, یہ پاکستان میں بہت ہوتا ہے, اور زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہاں پہ عورتوں کو انصاف بالکل نہیں ملتا ہے, اور بہت کم عورتیں ہیں جن کا کیس کوئی اٹھا کے اس لیول پہ لے کے آیا, جیسے آپ لوگوں نے ان کا کیس لے لیا ہے, یا مختار مائی کا کیس ہے. اور اب آج کل جو ہو رہا ہے, جو بھی ایک ریپ وکٹم ہے, فوراً ایک الزام لگ جاتا ہے, جی وہ مختار مائی بننے کی کوئی وہ پیسے مانگ رہی ہے, اور انٹرنیشنل ایجنسیز یا وہ باہر ڈاکٹر شازیہ خالد کی طرح اسائلم لینا چاہ رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو یہاں پہ انہوں نے جو بتایا تھا کہ دھمکیاں, پٹیشنز, تو سب سے جو بڑا پرابلم رہا ہے وہ کیا ہے لوور کورٹس میں, سبارڈینیٹ جوڈیشری کے ساتھ کیا پرابلمز رہے سسٹم کے ساتھ؟ آپ انڈیویجول ججز کی تو میں بات نہیں کر رہی, سسٹم کا کیا پرابلم ہے؟ دیکھیے بیکاز یہ ٹھیک کرنا ہے. اصل پرابلم سسٹمک ہی ہے. وہ سسٹمک پرابلم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سیڈلی ہمارے جو لوور کورٹس ہیں وہ اینٹی وومن ہیں, اینٹی پور ہیں, اور جیسے آپ نے کہا اگر آپ مائنورٹی ہوں تو پھر انصاف تو دور کی چیزیں آپ کے ساتھ ظلم ہی ہوتا ہے کورٹ کے اندر. تو یہ ہے سسٹمک پرابلم. اب اس سے میرا کیا مطلب ہے؟ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ایک غریب شخص, ایک عورت کو کچھ اسٹرکچرل اور کلچرل بیریئرز وہ اس کے سامنے آتے ہیں جب وہ کورٹ جاتے ہیں. وہ اسٹرکچرل بیریئرز کے, مطلب ہمارے کورٹس کو, لوور کورٹس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ایک غریب شخص اور ایک عورت کو کتنی جد و جہد کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنا کیس کورٹ لے جا سکے. اس کو کتنی ایموشنل, فائنینشیل, سوشل سٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنا کیس کورٹ لے جائے. اس کیس کو 3 سال چلائے یا 2 سال چلائے یا 4 سال, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. کیونکہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے غریب آدمی ہے, غریب عورت کو, کہ جس کسی اور ایک لیٹیگنٹ کی طرح ہے, تو اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا. اس کے کیس کو فیسیلیٹیٹ کیسا ہونا چاہیے کیس؟ دیکھیے فیسیلیٹیٹ, ایک تو اس کو ایکسپیڈائٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ کیس جلدی چلے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس طریقے سے جو اکیوزڈ ہے وہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس ایٹماسفیئر آف تھریٹ اینڈ انٹیمیڈیشن میں وہ عورت اپنا کیس پرسو کرتی ہے. اب ان دونوں کے کیس میں تھریٹس ہو گئے, کاؤنٹر کیسز ہو گئے. ایک کیس میں دا کورٹ واز اٹیکڈ, ایک پی سی او جج صاحب کو کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کمپلینٹ بھی کی کہ انہوں نے یہ کیسز واپس ٹرانسفر کر دیے تھے. تو یہ جو اسٹرکچرل بیریئرز ہیں, وہ تو چیف جسٹس تھے اس زمانے کے افضل سمرو صاحب سندھ ہائی کورٹ کے, جو اور ان کو وہ کمپلینٹ فائل ہوئی تھی. بہت ساری کمپلینٹس تھیں, ان کی بھی کمپلینٹ تھی کیونکہ ان کے کیسز واپس بھیج دیے گئے تھے, دادو اور گھوٹ کی, جی واپس بھیج دیے گئے تھے. اینڈ دین دا سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کو ریموو کیا جائے, بٹ ہی ریزائنڈ بیفور دیٹ. تو ایک تو یہ اسٹرکچرل بیریئرز جو کورٹس کو کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جو دوسرا ہے وہ ہے اسپیسیفکلی ان ریلیشن ٹو جو اسٹیریوٹائپس ہیں. یہ ایک جو میل ڈومینیٹڈ, میل شوونسٹک کلچر ہے وہ ہمارے کورٹس میں بھی ہوتا ہے. مطلب یہ چیز پریزیوم کی جاتی ہے کہ یہ لڑکی ضرور جھوٹ بول رہی ہوگی, یا تو یہ کمپلیٹلی جھوٹ بول رہی ہے, یا یہ ہاف بیک کہانی سن رہی, کچھ سچ ہے کچھ جھوٹ ہے. وہ اس لیے کہ ان کورٹس میں کے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس شہر میں, اس ملک میں عورتوں کے خلاف کیا جینڈر وائلنس ہوتا ہے. یعنی ان کے کیس میں, کائنات کے کیس میں ججمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی فینٹیسی اور ڈیلوژنل ورلڈ میں, مطلب اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا, یہ کہنا کہ یہ کوئی جیمز بانڈ کی کہانی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے آپ کسی کو بلیو نہ کریں, لیکن اس کا مذاق تو نہ اڑائیں. اور یہ سارا ریلیٹڈ ہے وہ جو ایک کلچر آف میل شوونزم ہے جو ہمارے کورٹس میں ریپروڈیوس ہوتا ہے. ہر قسم کے سوال پوچھے جانے دیے جاتے ہیں. لیکن ایک جو بہت ڈسٹربنگ چیز ہے, جو ایک ریپ وکٹم ہے ان کو اگر آپ ان کیمرہ ایک تو نہ رکھیں,
دیا جائے کھلی کورٹ میں. آئی مین آپ اسٹرکچرل اور سوشل آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے آئی مین عورتوں کی طرح تو پروٹیکٹیو ہونا چاہیے, بیکاز ہم ایک کنزرویٹیو سوسائٹی ہے, عورتیں جو ہے ہماری وہ اپنا سر کور کرتی ہیں یو نو. تو اس لحاظ سے آپ نہیں سمجھتے کہ ججز کو ان کو چیمبرز میں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, الگ سے کورٹ رومز کو کلیئر کیا جانا چاہیے, پورا ایک وہاں پہ ہجوم اور لوگ نہیں ہونے چاہیے, اسپیشلی جب یہ بچے ہیں. یہ دونوں بچیاں ہیں, یہ 13 سال کی تھی, 17 جب 2007 میں ہوا, شی واز 17 اور 18 ایٹ دیٹ ٹائم. دونوں بچیاں ہیں, آپ بالکل صحیح. لیکن یہ کیوں نہیں ہوتا یہ سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ان عورتوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے جو اس قسم کی باتیں گھروں کے باہر نہیں لاتے. جب آپ گھروں کے باہر آ کے اپنے رائٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ وہ ایک قسم کا پروٹیکشن وڈرا کر لیا جاتا ہے. تو آپ سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں, مطلب آپ سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں. مطلب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس معاشرے میں, اس لوور کورٹ سسٹم میں لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس ملک میں غریب اور غریب عورتوں کے خلاف کیا ظلم ہوتا ہے, کیا ان کو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں. جب آپ کو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی تو کوئی جینڈر سینسٹیوٹی نہیں ہوگی. مطلب ان کے لیے یہ بلیو کرنا مشکل. جیسے نسیمہ کے کیس میں وہ ججمنٹ میں ہولڈ کیا جاتا ہے کہ گینگ ریپ ہوا ہے, پھر جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہاں گینگ ریپ تو ہوا ہوگا, 2 لوگوں نے کیا ہوگا, لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی 5 لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہو ابڈکشن میں. تو ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ اس کی سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ ضرور, اور جو وہ ہے انہوں نے کہا یہ ضرور, یہ تو سچ بول رہی ہوں گی, یہ حصہ سچ ہے 2 لوگوں کے بارے میں, لیکن باقی 6-7 لوگوں کے بارے میں وہ لگتا ہے انہوں نے سٹوری بنائی ہے. تو یہ آئیڈیا کہاں سے آتا ہے؟ یہ آئیڈیا وہیں سے آتا ہے کہ یہ ایک ہمارا سٹیریو ٹائپ ہے کہ بھائی عورتیں تو کم عقل ہوتی ہیں, وہ جھوٹ بولتی ہیں, وہ سٹوریز بناتی ہیں, وہ فینٹیسی ورلڈ میں رہتی ہیں, اور یہی چیز ہمارے لوور کورٹ کے جسٹس سسٹم میں ریپروڈیوس ہو رہی ہے. لیکن کائنات کو میں نے انٹرویو کیا تھا ٹی وی پہ, جیسے انہوں نے کہا تھا 2007 میں جب یہ کراچی آئی تھی, اور اس سے پہلے مختارہ مائی کو میں نے انٹرویو کیا تھا, اور دونوں نے ایک چیز کہا تھا. یہ تو بالکل چھوٹی بچی تھی اور مختارہ مائی تو اوبیسلی ان سے بہت بڑی, لیکن دونوں نے ایک چیز کہا. انہوں نے کہا کہ کون سی عورت وہ ہوگی جو اس طرح کا الزام اپنے اوپر ڈالے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت ایسے نہیں ہے جو یہ اس طرح کا الزام اپنے اوپر ڈالے گی. تو ہمارے کورٹس کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتا؟ یہ انڈیا میں تو یہ سمجھتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی ڈسٹنکشن ہے. ہم انڈیا کو کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ ہم وہاں سے کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ دیکھیے یہ اب سپیریئر کورٹس لیول پہ یہ پرنسپل اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ بھائی ایک ریپ کیس میں ایک عورت کے سول ٹیسٹمنی پہ, ایک عورت کی سول ٹیسٹمنی پہ کسی کو کنوکٹ کیا جائے اور آپ کو کسی ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں. لیکن یہ فلٹر ڈاؤن نہیں ہو رہا لوور کورٹ میں. لوور کورٹ میں اگر اسٹیٹ ہوتا ہے اس کے پاس رائٹس ہیں, اگر اکیوزڈ ہوتا ہے تو اس کے پاس رائٹس ہیں, لیکن نو بڈی ٹاکس اباؤٹ دا وکٹمز. اور وکٹمز میں بھی جو وکٹمز آف جینڈر وائلنس ہوتی ہے ان کے بارے میں تو کوئی ہم اس بارے میں فکر ہی نہیں کرتے. ہم اس بارے میں تو فکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی جیل میں ہے, ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ بھائی اگر وہ شخص ایکوٹ ہو جاتا ہے تو جس نے اس لڑکی کے ساتھ یا شخص کو قتل کیا ہے یا ریپ کیا ہے وہ پکڑا نہیں گیا ہے, اس وائلنس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو ان وکٹمز کا کیا ہوگا؟ یہ تو ان ایکسپیرینسز کے ساتھ ساری زندگی رہیں گے. تو یہ ٹراما رہے گا ساتھ, یہ ٹراما رہے گا. اب یہ نسیمہ ہے, انہوں نے جب ایویڈنس دیا کورٹ میں تو یہ 6-8 مہینے تک شی واز اے مینٹل شاک. یہ ڈاکٹر کو دکھا رہی تھی. اب لوگوں اصل میں بنیادی بات میں بار بار وہی کہوں گا کہ اس لوور جوڈیشری میں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ایک لڑکی جب کورٹ آتی ہے اور وہ اس قسم کی بات کرتی ہے تو بھائی انٹل اینڈ انلیس یو کین شو کہ اس کا کوئی بہت ہی سیریس میلافائڈی موٹیو ہے یا وہ پاگل ہے,